بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچائے، اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ دوستو، اس ملک میں انصاف لینا جتنا مشکل بنا ہوا ہے، اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر تو آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر صبر بھی کرنا ہوگا اور ہمت سے کام بھی لینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آنے واحد میں سارے معاملات حل ہو جائیں۔ اس لیے اگر ہم ہمت ہار کے گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر تو ظالموں کو کھلا موقع مل جائے گا۔ آج کا ہمارا جو ہم نے ڈسکشن کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک نئے فیصلے کی۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریر کیا ہے 26/10/2021 کو۔ اس میں جو اس کا ٹائٹل ہے وہ ہے حیات بی بی وغیرہ بنام عالمزیب وغیرہ۔ یہ سول اپیل نمبر 438/2021 ہے، اور یہ بڑا ایک لینڈ مارک فیصلہ ہے، بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس حوالے سے کہ اس میں وراثتی حقوق کو ہتھیانے کے لیے جو مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اس کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ States that the London courts below have misread the oral evidence, particularly the statements of DW5 and DW6, who claimed to be the marginal witness of the disputed document, as the said witnesses were minors at the time of the alleged execution of the document, and this is clear from their own statement in which they have given their age when considered in the light of the date of the document 12/5/1971. It is also submitted that the documents referred to above is neither a registered document or a part of any Nikah-nama, nor has it been affect to any official record such as that property tax or revenue. Further, the possession of the property was also not delivered as per the said document. Resultantly, for all intents and purposes of the property in question remained to be the estate of Habib Khan, and thus the properties being his legal heirs were entitled to have their respective shares in the property through partition. All these aspects have not been taken into consideration by the courts below. Issue notices to the respondents. تو دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میٹر جو ہے، اس میٹر میں، اس معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کو سننے کی اجازت دینے کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ جو نچلی عدالتیں ہیں نے زبانی شہادت خاص طور پر DW5 اور DW6 کی گواہی کو درست طور پر نہیں سمجھا۔ یہ گواہان جب انہوں نے بیان دیا اس وقت مائنر تھے، نابالغ تھے، اور یہ جو ڈاکومنٹ پیش کیے گئے ہیں یہ نہ رجسٹرڈ ہیں اور نہ ہی کسی نکاح نامے کا حصہ ہیں، اور نہ ہی ڈاکومنٹ کو پراپرٹی ٹیکس یا ریونیو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس ڈاکومنٹ کے مطابق جائیداد کا قبضہ بھی نہ دیا گیا ہے۔ پس تمام حقائق کی روشنی میں جائیداد جس پہ دعویٰ کیا گیا ہے ابھی تک مرحوم حبیب خان کی ملکیت ہے، پس حبیب خان کے قانونی وارثان بذریعہ تقسیم اپنا حصہ لینے کے حقدار ہیں۔ یہ تمام پہلو نچلی عدالتوں نے پیش نظر نہیں رکھے۔ اب ہم اس کیس کی کچھ تفصیلات جانتے ہیں کہ
یہ اپیل ایک مقدمہ سے متعلق ہے جو کہ حبیب خان کی پراپرٹی سے متعلق ہے۔ حبیب خان 1986 میں فوت ہو گیا۔ حبیب خان نے 3 شادیاں کیں اور اس کی 8 بیٹیاں تھیں۔ حبیب خان کی تیسری بیوی کی جب حبیب خان سے شادی ہوئی تو اپنے پہلے خاوند سے بھی 2 بیٹیاں اپنے ساتھ لے کر آئی۔ حبیب خان کی کچھ بیٹیوں نے دعویٰ دائر کیا کہ انہیں ان کے والد کی پراپرٹی میں سے حصہ دیا جائے، یعنی کہ یہ حبیب خان کی بیٹیوں کا سٹانس تھا۔ اچھا، انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ سول کورٹ نے، ٹرائل کورٹ نے خارج کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ میں کی، وہ بھی خارج ہو گئی۔ حتیٰ کہ ہائی کورٹ میں انہوں نے سول نگرانی کی، وہ بھی خارج ہو گئی۔ اب آپ دیکھتے جائیے گا سٹیجز، سول کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ نے ان کا سٹانس ماننے سے انکار کر دیا۔ اب کئی سال لگے ہوں گے اس کیس کو سپریم کورٹ تک لے جانے کے لیے، اور سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ کیس جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 سال تو رہا ہی ہے۔ درخواست گزاران کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے والد کی بیوہ، یعنی کہ درخواست گزاران کے وکیل نے جو کہا کہ درخواست گزاران کے والد کی بیوہ اور ان کی سوتیلی ماں اور اس کے پہلے خاوند سے 2 بیٹیوں نے ان کا حق وراثت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حبیب خان کی بیوہ جو ہے اس نے جو ہے اس کے پچھلے خاوند سے بچے جو ہیں وہ قابض ہیں۔ در حقیقت حبیب خان کی بیوہ جو ہے، جو ان کی سٹیپ مدر ہے درخواست گزاران کی، وہ تو حقدار ہے وراثت میں، لیکن اس کی بیٹیاں جو پہلے خاوند سے ہیں وہ حقدار نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو مخالف وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ حق مہر کا ایک معاہدہ اور ایک راضی نامہ جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا، کہا کہ ان بیٹیوں کا اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو انہوں نے حق مہر نامہ پیش کیا اور اس میں کہا کہ یہ حق مہر نامہ ہے، اب اس کو مخالف وکیل نے چیلنج کیا کہ یہ خود ساختہ ڈاکومنٹ ہے۔ اس مہر نامہ کی تصدیق کرنے والے جو 2 گواہان ہیں وہ اس وقت مائنر تھے، ایک کی 7 سال عمر تھی، ایک کی 16 سال عمر تھی، اور اس مہر نامے میں یہ انہوں نے بنا لیا ہوگا نا جعلی حق مہر کے لیے، اس مہر نامے پر کبھی بھی عمل درآمد نہ ہوا۔ جہاں تک بات راضی نامے کی ہے تو راضی نامہ 33 سال قبل کا یہ ڈاکومنٹ پیش کر رہے ہیں، اور اس میں مہر نامے کا ذکر بھی نہیں ہے، حالانکہ مہر نامہ تو پہلے کا انہوں نے شو کیا ہے۔ راضی نامے پر جرگہ کے 30 افراد کے دستخط تھے، جبکہ ان 30 میں سے صرف ایک کو بطور گواہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کی بھی بیان اور اس کے حلف نامے میں جو بیان حلفی دیا گیا اور اس نے جو اورل سٹیٹمنٹ دی اس میں بھی فرق نکلا۔ یہ صورتحال ہے جناب کہ بچیوں کا حصہ تھیانے کے لیے یہ سٹانس لیا گیا کہ جناب یہ تو ساری پراپرٹی جو ہے یہ تو ہمیں ایک مہر نامے کی شکل میں مل چکی ہے، اور مہر نامہ اور ایک ساتھ ایک آپس میں کمپرومائز ہو گیا تھا۔ کمپرومائز یہ کیا ہوا تھا، اس میں جرگے کے 30 افراد کے دستخط ہیں، یہ بھی خود ساختہ ہے۔ حبیب خان کے کسی ایک وارث کے دستخط بھی راضی نامے پر نہیں تھے۔ کمپرومائز ڈیڈ دستبرداری کروائی ہوگی نا انہوں نے کہ اب ہمارا اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ اس کے کسی ایک وارث کے بھی جو بیٹیاں تھیں کسی کے دستخط نہیں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ راضی نامہ، یہ کیسا راضی نامہ کہ جن فریقین کو محروم کیا جا رہا تھا
ان کے دستخط ہی نہیں تھے۔ کسی جرگہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جو شریعت نے وراثتی حق دیا ہے اسے تبدیل کرے، اور کوئی جرگہ کسی کا وراثتی حق کا تعین نہیں کر سکتا۔ اب جو سٹیپ مدر کی طرف سے وکیل تھا اس نے کہا تھا جی 3 فیصلے سول کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ان بچیوں کے خلاف ہو چکے ہیں، تو یہ ایک بالکل ایکسیپشنل کیس ہوگا کہ سپریم کورٹ اس میں انٹرفیرنس کرے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مخالف وکیل جو تھا سٹیپ مدر کا، اس کا کہنا تھا کہ کیس 21 جنوری 2013 کو فائل کیا اور یہ کیس زائد المیعاد ہے، ٹائم بارڈ ہے، یعنی کہ اب یہ کیس فائل نہیں کیا جا سکتا، اس کی مدت گزر چکی ہے۔ اس کے لیے اس نے آئین کے آرٹیکل 120 اور لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے فرسٹ شیڈیول کا حوالہ دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ 6 سال کے اندر دعویٰ دائر کرنا ضروری ہے۔ اب جو سٹیپ مدر کا وکیل تھا اس نے کہا کہ یہ راضی نامہ فیملی سیٹلمنٹ تھی، اس لیے حبیب خان کی بیٹیاں اس کو چیلنج نہیں کر سکتی، وہ خود بھی اس جو ہے پراپرٹی سے اپنے مفادات پہلے ہی حاصل کر چکی ہیں۔ دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں کسی کو محروم اس کے حق وراثت سے، اور کیا کیا بہانے بنا رہے ہیں۔ اب یہاں پر پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حبیب خان نے 3 شادیاں کی، تیسری جو بیوی تھی وہ اپنے پہلے شوہر کی 2 بیٹیاں بھی ساتھ لے کر آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلی بیوی میں سے 8 بیٹیاں تھیں۔ حبیب خان جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد جب بچیوں نے اپنا حصہ مانگا تو سٹیپ مدر نے نہیں دیا، اور سٹیپ مدر کی جو پہلی خاوند سے 2 بیٹیاں تھیں وہ بھی پراپرٹی پہ قابض تھیں۔ جب حصہ مانگا گیا عدالت میں، انہوں نے 2 ڈاکومنٹ پیش کیے۔ ایک ڈاکومنٹ مہر نامے کا تھا کہ یہ ہمیں حق مہر میں دے دی گئی ہے پراپرٹی، اور ایک ڈاکومنٹ جو تھا وہ کمپرومائز ڈیڈ تھی، راضی نامہ تھا کہ یہ ہمارے یہ جو بچیاں یہ پراپرٹی ساری کی ساری جو ہے نا یہ ہمیں مل چکی ہے، کمپرومائز فیملی سیٹلمنٹ کے ذریعے۔ اس پہ کسی بھی وارث لڑکی کے دستخط نہیں تھے، بیٹی کے دستخط نہیں تھے، اور جو مہر نامہ تھا اس کا ذکر بھی کمپرومائز ڈیڈ میں نہیں تھا۔ اور یہ جو کمپرومائز ڈیڈ پیش کی گئی ایک جرگے کی تھی جس کے میں 30 افراد کے دستخط تھے، اور 30 میں سے صرف ایک بندے کو بطور گواہ پیش کیا گیا، اور بطور گواہ پیش کر کے اس نے جو بیان اورل دیا اور جو حلف نامہ داخل کرایا ان میں بھی تضاد تھا۔ یہ صورتحال جناب بنی۔ اب عدالت نے دونوں فریقین کو سنا، اور وہ جو مہر نامہ انہوں نے کہا جی یہ مہر میں پراپرٹی ہمیں حبیب خان نے دی تھی، اس خاتون کا کہنا تھا، تو مہر نامے میں جو گواہان پیش کیے گئے ان میں سے 2 گواہان مائنر تھے جب معاہدہ کیا گیا، ایک کی 7 سال عمر تھی، ایک 16 سال عمر تھی، تو یہ دونوں تو خود نابالغ تھے، یہ تو کسی کی کو ٹیسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے تھے، تصدیق کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب عدالت کا سٹانس سنتے ہیں۔ عدالت نے دونوں فریقین کو سنا۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو تمام شرعی وارثان کو حصہ ملتا ہے، اور اگر کسی ایک شرعی وارث کے پاس بھی پراپرٹی کا قبضہ ہو تو پھر بھی تمام شرعی وارثان کا قبضہ تصور کیا جاتا ہے۔ اب مثلا دیکھیں 8 بہنیں ہیں اور ایک ان کی ماں ہے، سٹیپ مدر ہے۔ اب سٹیپ مدر کے پاس قبضہ تھا، ان کے پاس قبضہ نہیں تھا،
نے کہا جی میرے پاس قبضہ ہے. بھی قبضہ تمہارے پاس ہے تو ایک کے پاس بھی قبضہ, سب کا قبضہ تصور کیا جاتا ہے. دوسری بات جو سپریم کورٹ نے اٹھائی کہ اگر کوئی کسی شرعی وارث کو اس کے حصے سے محروم کرتا ہے تو پھر وہ ثابت کرے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. اب جو سٹیپ مدر ہے اس کا کہنا تھا کہ اس کے خاوند نے اسے تمام پراپرٹی حق کے مہر میں دے دی, مہر نامہ اس نے جو پیش کیا تھا, اور اس کی جو دو سٹیپ ان کی سٹیپ بہنیں تھیں درخواست گزاران کی, اور سٹیپ بیٹیاں جو تھیں حبیب خان کی, ان کا کہنا تھا کہ اس بابت مئی 1971 کو مہر نامہ لکھا گیا, لیکن ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ مہر نامہ حبیب خان نے تیار خود کروایا تھا, ایسا جو کہ جھوٹ تھا. دو گواہان جن کو پیش کیا گیا وہ اس وقت نابالغ تھے. اس سے یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے, شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہر نامہ صرف شرعی وارثان کو محروم کرنے کے لیے وراثت سے بنایا گیا, اور یہ دعویٰ دائر کرنے کے بعد بنایا گیا, یعنی کہ جب کیس دائر ہوا اس سے بعد کے بعد. راضی نامہ جو عہد نامہ کے بعد بنایا گیا اس میں مہر نامے کا ذکر نہیں ہے. یعنی راضی نامہ اگر بنایا گیا ہے مہر نامے کے بعد تو اس میں مہر نامے کا ذکر ہی نہیں ہے, جی پراپرٹی جو ہے وہ مہر میں دے دی ہے میں نے. یہ ساری راضی نامہ اور مہر نامے کو درست ثابت کرنا یہ جو سٹیپ ماں تھی اور اس کی جو بیٹیاں تھیں ان کی ذمہ داری تھی, جو کہ انہوں نے پوری نہیں کی. اب اس میں مہر نامے کے حوالے سے جرگے کے 20 افراد میں سے صرف ایک شخص کو عدالت میں بیان ہوا, اس کے بیان حلفی اور اس کے بیان میں تضاد ہے. یہ اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. راضی نامہ میں کسی شرعی وارث کے دستخط بھی نہیں تھے. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جرگے کے فیصلے راضی نامے کی جو ہے وہ فیصلہ جرگے نے کر دیا کہ ہمارا راضی نامہ ہو گیا, راضی نامے کی بابت جرگے نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے, پھر بھی جرگے کا فیصلہ قرآن میں بیان کردہ احکامات کے متبادل نہیں ہے. اب اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نچلی عدالتیں نا سول کورٹ, یہ بیڑا غرق کیس کا کر دیتی ہے. ٹریننگ ان کو ہے نہیں, نمبر ایک. دوسری یہ ہے کہ یہ فیصلہ محنت نہیں کرتے, فیصلہ جان بوجھ کر جان چھڑانے کے لیے کر دیتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹے. اسٹینو خود ہی فیصلہ لکھ دیتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو سول کورٹس میں اگر فیصلے اوپر جا کر ٹھیک ہو جاتے تو سول ججز کو سزا دینی چاہیے اس میں کہ تم نے اتنے سال کسی سائل کے پیسے اور سال ضائع کیے ہیں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان لکھ رہی ہے جناب سول جج صاحب اس فیکٹ سے متاثر ہوئے کہ دعویٰ زائد المیعاد ہے, یعنی کہ یہ دیر سے کیا گیا ہے. اس بات کو محسوس کیے بغیر کہ اسلامی قانون میں شرعی وارثان اپنے مورث اعلیٰ کے فوت ہونے کے بعد فوراً حقدار بن جاتے ہیں. حبیب خان کے شرعی وارثان اپنے حق کے لیے دعویٰ جو کیا تھا ان کو ملنا چاہیے تھا. بعض اوقات تو ایک نسل مر جاتی ہے تب دعویٰ جاد کیے جاتے ہیں, یعنی لیٹ کیے جاتے ہیں, پہلی نسل کرتی نہیں ہے. حبیب خان کی بیٹیوں کا دعویٰ درست ہے, اس لیے فیکچولی اور لیگلی یہ کہنا کہ دعویٰ ٹائم بارڈ ہے یہ غلط ہے. بڑی خوبصورت بات جج صاحب نے کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. سول جج نے مہر نامہ کو اصل مان کر مزید غلطی کی اور یہ کیا کہ کوئی راضی نامہ کسی کو بھی, اور یہ کہ کیا کوئی راضی نامہ کسی کو بھی اس کی وراثتی حق سے کیا محروم کیا کر سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. سول جج صاحب نے وہ حق مہر نامہ منظور کر لیا, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. کوئی بھی راضی نامہ, کوئی بھی ایسی چیز جس سے کسی کا وراثتی حق ختم ہوتا ہو وہ ڈاکومنٹ نل اینڈ وائڈ ہوتا ہے.
آگے جا کر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ کسی مقام پر کوئی بھی ڈاکومنٹ ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ اب یہاں پر سپریم کورٹ نے آخر میں کہا کہ یہی غلطیاں ڈسٹرکٹ کورٹ نے کی جو سول کورٹ نے کی، اور یہی غلطی نگرانی میں ہائی کورٹ نے بھی کی اور اسے درست نہیں کیا ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ تینوں فیصلے ختم کر دیے اور جو بیٹیاں حقیقی وارث تھیں ان کو حقدار قرار دے دیا گیا۔ دوستو، یہاں پر میں نے آپ کو جو یہ لیٹسٹ ججمنٹ بتائی ہے، کوئی معاہدہ کسی کو حق وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ تو یہ لکھ کے دے دیا ہے، انہوں نے کمپرومائز ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ اب جائیداد ان کے پاس رہے گی۔ نو، ایسے راضی نامے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پھر جعلی ڈاکومنٹس بنا کر عدالت میں پیش کرنا، عدالت کو گمراہ کرنا۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ آرڈر جاری کرنے چاہیے کہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ جعلی ڈاکومنٹ یا فراڈ کیا گیا ہے، محروم کرنے کے لیے ہبہ یا تملیک غلط کروائی گئی ہے، تو ان کو باقاعدہ سزا دی جائے۔ جو سزا اینٹی وومن پریکٹس ایکٹ میں رکھی گئی ہے، جس میں 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 10 سال قید ہے، لوگ پھر یہ کام کرنا بند ہو جائیں گے۔ اس لیے سپریم کورٹ جب نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اس کی بیٹیوں کو ان کا وراثتی حق ملے، ساتھ جن لوگوں نے یہ کام غلط کیا ان کو محروم کرنے کے لیے عدالتوں کے دھکے کھلائے، ان کو وہ سزا بھی دی جائے۔ اس سے لوگ ڈریں گے اور کسی بیٹی بہن کا حق نہیں ماریں گے۔ دوستو، میری ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش ہوتی ہے، میں اپنی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس ملک کے حالات بدلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں اللہ کا نظام آئے گا اور یہ جو فرسودہ عدالتی نظام ہے یہ ختم ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔